بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا عرس مبارک اختتام پذیر ہوا۔ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک میں ایک تقریب کے دوران واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو ایک تنظیم تحریک کے کارکنان لے کر سوشل میڈیا پہ مسلسل 2 دن سے علماء اہل سنہ و جماعت، مشائخ عظام، سیاسی اور مذہبی تنظیمات کے جو قائدین ہیں ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں۔ بعض پڑھے لکھے حضرات بھی ان کے اس جاری پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور اس میں شامل ہو گئے۔ ضروری سمجھا کہ اس واقعے کی وضاحت کر دی جائے، اور جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، مسجد کی بے حرمتی کی گئی، کیا واقعی ہی مسجد کا تقدس پامال ہوا؟ کیا واقعی ہی مسجد کی بے حرمتی کی گئی؟ تیسرے نمبر پہ یہ گزارش کرنی ہے کہ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے، اصل مجرم کون ہے؟ اور چوتھے نمبر پہ ان واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ واقعہ کیا پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ طاہر القادری ایک متنازع شخصیت ہے، اس کے عقائد و نظریات پہ علماء اہل سنہ و جماعت کو بہت سارے تحفظات ہیں۔ علماء اہل سنہ و جماعت نے ڈاکٹر طاہر القادری کا تحریری اور تقریری میدان میں رد کیا۔ بعض مقتدر علماء اہل سنہ و جماعت نے ڈاکٹر طاہر القادری کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے فتاوی جات بھی صادر فرمائے۔ طاہر القادری کے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین یہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے آخری دن شرکت کرنے کے لیے آئے۔ تو جب یہ شرکت کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ محافظین بھی تھے، ان کا استقبال کیا گیا، محافظین کی جانب سے چند عقیدت مند تھے۔ اور جب داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو ان کے محافظین کی جانب سے داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عرس مبارک پہ جو ڈیوٹی دینے والے خدام تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور 1-2 حضرات زخمی بھی ہوئے۔ اس سے آگے پھر جب یہ مسجد میں آئے، اور سٹیج چونکہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں ہے تو سٹیج ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ علماء اہل سنت اور مشائخ عظام کے لیے بنایا جاتا ہے، قائدین کے لیے سٹیج بنایا جاتا ہے، اور ہر کسی کو اگر سٹیج کے اوپر جگہ دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا جو احاطہ ہے اگر وہ سارے کا سارا سٹیج بنایا جائے تو اس پہ جو قائدین ہیں، ان کے خدام، ان کے محافظین سما جائیں۔ تو جب یہ سٹیج کے اوپر آئے تو ڈاکٹر حسن محی الدین کے ساتھ ان کے محافظین بھی چڑھنے لگے، اور جب یہ بیان کرنے کے لیے آئے تو پھر وہاں پر عوام جو عاشقان رسول تھے انہوں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ ظاہر ہے ایک تو یہ متنازع شخصیت کے بیٹے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات سب کے سامنے ہیں، اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے ان کا کیا نظریہ ہے، اور دیگر بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو عوام کے ذہن میں ایک یہ بات تھی۔ دوسرے نمبر پہ انہی لمحات میں قائد تحریک لبیک پاکستان صاحبزادہ والا شان، جانشین امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی یہ تشریف لائے۔ ظاہر ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب مقبول لیڈر ہیں اور عوام ان سے بڑی محبت کرتی ہے، اور جو ان کے والد گرامی تھے وہ استاذ العلماء تھے، شیخ الحدیث تھے، ختم نبوت اور ناموس رسالت
کی خدمات کے علاوہ ہزاروں علماء کے وہ استاد تھے، امام الصرف و نحو تھے۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو ظاہر ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سنیوں کی پہچان یہ نعرہ بن چکا ہے، اور تاجدار ختم نبوت سنیوں کی پہچان ہے، سنیوں کی شان ہے، اور بچے بچے کی زبان پر یہ جاری ہوتا ہے۔ تو ایک ہی وقت تھا تو یہ نعرے بلند ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا حقیقت میں۔ تو اس واقعے کو لے کر یہ الزام تراشی کی گئی کہ جی یہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک، حضور علیہ السلام کے نعرے سے اگر مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو پھر جو علماء اہل سنہ و جماعت کے مشائخ عظام کے نعرے لگائے گئے وہ تو بدرجہ اولیٰ مسجد کا تقدس پامال ہوگا۔ جو بیان کرنے کے لیے آئے، خطاب کرنے کے لیے آئے، تو ان کا خطاب کرنا، بیان کرنا، یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنا نہیں ہے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی، اور لبیک یا رسول اللہ جیسے نعرے کو لے کر مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کا فتویٰ دینا، یہ کیسے درست ہے؟ مسجد کا تقدس اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا جب عرفان شاہ مشہدی نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو اسی داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں ننگی گالیاں دی تھیں، دیگر واقعات پیش آئے، اس وقت آپ کو مسجد کے تقدس کا خیال نہیں آتا۔ سوشل میڈیا پہ آ کے علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف مسلسل 2 دنوں سے طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ اسلام پر حملہ ہوتا ہے، یہ کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں لوگ، یہ کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ بلکہ ان لوگوں کو اپنے سٹیج کے اوپر بلاتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ اس وقت تمہیں یہ یاد نہیں رہتا؟ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے سے مسجد کا تقدس پامال ہوا، وہاں پر کسی نے کوئی گالی نہیں دی، کسی نے جوتا نہیں اچھالا۔ یہ منہاجیوں کا جھوٹ ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ تھا اصل واقعہ جو وہاں پر پیش آیا، جس کو لے کر یہ طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس واقعے کا اصل مجرم کون ہے؟ اس واقعے کا اصل مجرم ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ہے۔ طاہر رضا بخاری کو پتہ ہے کہ طاہر القادری ایک متنازع شخصیت ہے، ریاض شاہ ایک متنازع شخصیت ہے، شمس الرحمن مشہدی ایک متنازع شخصیت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود طاہر رضا بخاری انہیں بلا رہا ہے، اپنے پروگراموں کے اندر انہیں بلاتا ہے۔ یہ رافضیت کو پروموٹ کرنے والا بندہ طاہر رضا بخاری جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو جب بلائے گا داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر، تو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ اب جو طاہر القادری، جو ریاض شاہ، جو شمس الرحمن مشہدی اور دیگر تفصیلی حضرات کے جن کا عقیدہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ اگر داتا حضور کے عرس مبارک میں آئیں گے تو اس طرح کے واقعات تو پیش آئیں گے۔ پھر جب ان کا عقیدہ اور نظریہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے، تو داتا حضور کے عرس مبارک پہ، داتا حضور کے در پہ یہ کیا کرنے آتے ہیں؟ ان کو کیوں بلایا جاتا ہے پھر؟ لہٰذا اس واقعے کا اصل مجرم طاہر رضا بخاری، کسی سیاسی تنظیم کے قید یا مذہبی تنظیم کے قید پہ یہ الزام لگا دینا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، وہ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی قید نے، وہ چاہے سیاسی تنظیم کا ہو یا مذہبی تنظیم کا ہو، کسی کو نہیں کہا کہ آپ جا کر کسی کے خطاب کے دوران یہ کام کریں۔ سب لوگ جانتے ہیں ان کے عقیدے اور نظریے کو کہ یہ کیسے عقیدے اور نظریے کے حامل ہیں، اس کے باوجود انہیں جب بلاؤ گے تو پھر عوام رد عمل خود بخود دے گی۔ پچھلے سال بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے،
سمجھ جانا چاہیے تھا رضا بخاری کو، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا اور اس طرح کے واقعات پیش ہے۔ یہ ہیں اصل مجرم۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پہ ان واقعات کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ محکمہ اوقاف اور انتظامیہ اور جو انتظامیہ کے ساتھ منسلک علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ ایک لائحہ عمل پیش کریں، اصول اور ضابطہ بنائیں کہ جس بندے کا، جس شخص کا عقیدہ اور نظریہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے عقیدے کے مطابق ہے تو اسے داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیج پہ بلایا جائے، داتا حضور کے عرس مبارک پہ بلایا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا بندہ ہو، اسے جناب والا داتا حضور کے، یہ ایک مقدس سٹیج ہے، مقدس ہستی کا عرس مبارک ہے، یہ مقدس ہستی کی بارگاہ ہے۔ اگر امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد پاک الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو اگر نہیں مانتے تو کم از کم کشف المحجوب کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل پیش کر دیں، اور جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کشف المحجوب کے مطابق ہے، اسے داتا حضور کے سٹیج پہ بلائیں۔ جب آپ داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کشف المحجوب کے مطابق عقیدہ رکھنے والا بندہ ہے، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قائد ہو، لیڈر ہو، اسے جب آپ بلائیں گے تو اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ جس بندے کا عقیدہ نظریہ داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نہیں ہے، جب آپ اسے بلائیں گے تو عوام رد عمل خود بخود دے گی۔ کوئی قائد، کوئی لیڈر، کوئی عالم کسی کو نہیں کہتا کہ جائیں آپ فلاں کے خطاب کے دوران آپ نعرے بازی کریں، آپ اسے خطاب نہ کرنے دیں۔ کوئی کسی کو نہیں کہتا، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کون سا بندہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے، اس کا کیا نظریہ ہے۔ تو یہ چند گزارشات میں نے پیش کر دی ہیں۔ جو منہاجی حضرات یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسجد کے تقدس، مسجد کی بے حرمتی کا الزام لگا رہے ہیں، سیاسی اور مذہبی تنظیمات کے جو قائدین ہیں ان پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔